بے انتہا شکرگزار ہیں کہ پریس کلب پشاور نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ پریس کے سامنے ہم جو ہمارے ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ڈینز ہیں، چیئر پرسنز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، انتظامی افسران ہیں اور معاون سٹاف، ان کے کچھ مسائل اور ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کچھ مسائل اور تحفظات آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اور اس وقت سٹیج پر تشریف فرما ہیں سابق وائس چانسلرز، سابق ڈائریکٹرز جناب پروفیسر احسان علی صاحب، جناب پروفیسر عبدالغفور صاحب، ارباب خان افریدی، جناب ڈاکٹر نور محمد صاحب انجینئرنگ یونیورسٹی کے جو اس حوالے سے باقاعدہ ایک فیڈریشن کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور جناب افتخار حسین خان جو کہ ہمارے رجسٹرار بھی رہ چکے ہیں، ٹریجرر بھی رہ چکے ہیں، انتظامی مختلف کنٹرولر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس نمائندگی پشاور یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کرام جو مختلف ہیں، انتظامی افسران، معاون سٹاف، یہ سب ان کے نمائندہ افراد آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف حکومتوں نے، خواہ وہ مرکزی ہیں خواہ صوبائی ہیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اعلیٰ تعلیم کو مناسب فنڈنگ نہیں دی جا رہی، اور جب اعلیٰ تعلیم کو مناسب فنڈنگ نہ ملے تو اس کے نتیجے میں یقیناً اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ زوال کا شکار ہوگی۔ اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی تعلیم زوال کا شکار ہو، خواہ وہ بنیادی تعلیم ہو خواہ اعلیٰ تعلیم ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کی آئندہ حالت اور اس قوم کے مستقبل کی جو نسل ہے اس کی حالت کیا ہوگی، اور کون سے ذہین دماغ وہ پھر اعلیٰ تعلیم میں آئیں گے اگر ان کے ملازمین اور ان کے اساتذہ کرام تنخواہوں سے محروم ہوں اور پینشن سے محروم ہوں۔ تو ہمارا یہ مسئلہ صرف مالی نہیں ہے بلکہ یہ قوم کے مستقبل کا ہے، اور یہ پوری قوم کا ہے، اور قوم کی ترقی اور قوم کے جو کہ آئندہ نسلوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے، اور یہی ہمارا سوال ہے کہ ان حالات میں ذہین افراد کیسے اعلیٰ تعلیم کا انتخاب کریں گے اور اس کی طرف آئیں گے۔ سابق اخباری اطلاعات کے مطابق ملک سے نوجوان اور ذہین ترین افراد کا برین ڈرین بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک المیہ بننے جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اہم مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں کہ جو ریٹائرڈ یونیورسٹی ملازمین ہیں ان کو پینشن کی بروقت ادائیگی نہیں ہو رہی، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا قیمتی حصہ جو ہے جوانی میں 40 سال 45 سال یہ وقف کر رکھا ہوتا ہے اپنی یونیورسٹیوں کی خدمت کے لیے اور ہر میدان میں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ محنت کر رہا ہے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیوں تم محنت کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو جزیہ بھی تو دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ جوان تھے تو آپ ریاست کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اب یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرے۔ تو یہی ہمارے ہاں سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بجٹ میں پنشن کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، ہر بجٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن یونیورسٹیوں کے ملازمین کو اس اضافے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ساری دنیا بجٹ میں اضافہ حاصل کر لیتی ہے پنشنز میں سوائے یونیورسٹی ملازمین کو، اور ہر سال حکومت پنشن کی رقم بڑھاتی ہے، لیکن جامعات کے پینشنرز اس بنیادی حق سے محروم رہتے ہیں۔ 17.05% کا اضافہ جو ہے اس کے بھی بقایا جات تاحال ادا نہیں کیے گئے۔ جامعات کے اساتذہ اور دیگر ملازمین پنشن کی یکمشت مجموعی ادائیگی جس کو کمیوٹیشن کہتے ہیں، یہ اب عجیب صورتحال ہے کہ ہر محکمے کے ملازم کو فوری طور پہ کمیوٹیشن جو ہے یکمشت ادائیگی وہ کی جاتی ہے، یونیورسٹی کے ملازمین اس سے محروم ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کی صورتحال یہ ہے
کہ اس وقت 103 ریٹائرڈ ملازمین یہ اور دیگر یونیورسٹیوں کے بھی بہت سے ملازمین اب تک کمیوٹیشن یعنی مجموعی یکمشت ادائیگی سے محروم ہیں۔ اچھا، یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کو آرڈرلی الاؤنس میں اضافے سے محروم رکھا گیا ہے۔ حکومت نے اضافہ کیا ہے، ہر جو مستحق ملازم ہے ہر محکمے میں اس کے لیے آرڈرلی الاؤنس میں اضافہ کیا گیا ہے، سوائے یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کو۔ اچھا، اب یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگایا جائے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو بزرگ شہری ہیں، سینئر سٹیزن، ان کو باقاعدہ مراد دی جاتی ہے۔ یہاں پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ یہاں مزید جو بزرگ شہری ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، جو کہ حد درجہ خطرناک ہے، تشویشناک ہے، اور ہم مسترد کرتے ہیں اس قسم کے منصوبے کو۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اس کا ایک جامع حل ہے، اور وہ جامع حل یہ ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا جس طرح دیگر حکومتوں نے کیا ہے، وہ اپنے صوبے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تشکیل کرے۔ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو تو یقیناً اس کو باقاعدہ فنڈ دیا جائے گا، اور پھر وہ مناسب انداز میں یونیورسٹیوں کی جو مالی مسائل ہیں اور جو مالی ضروریات ہیں ان کے مطابق یونیورسٹیوں کو فنڈ دے گی۔ تو ہمارے مطالبات بڑے سیدھے سادہ ہیں، یہ ہے کہ حسب ضرورت اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ہم اپنی ذات تک بات کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ آئندہ نسلوں کا مسئلہ ہے اور پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ دماغ ظاہر ہے کہ اعلیٰ اداروں کی طرف آئیں گے، اور اس طریقے سے قومی طور پہ ایک بہتری کی طرف ہمارا ملک جائے گا۔ پھر جو پینشنز ہیں ان کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ اعلیٰ عدلیوں کے فیصلے ہیں اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اچھا، پینشن کے جو بقایا جات ہیں وہ فوری طور پہ ادا کیے جائیں۔ پشاور یونیورسٹی کے 10 مہینوں کی ادائیگی تاحال ہونی ہے، اور کمیوٹیشن یعنی مجموعی یکمشت ادائیگی اس کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اس صورتحال میں کہ جب افراط زر اس قدر بڑھ گیا ہے، اس میں آپ کی بجلی کے بل کی ادائیگی، گیس کی ادائیگی، اب اگر آپ اپنے پینشنرز کو تنخواہ سے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کی پینشن اور کمیوٹیشن بھی نہیں دیتے تو وہ کیسے اپنی گزر اوقات کرے گا۔ پینشن پر انکم ٹیکس کے نفاذ کے منصوبے کو ترک کر دیا جائے، یہ بالکل قومی ترقی کے خلاف ایک بات ہے، اور IMF نے بھی حکومت کو جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں، مالدار مراد یافتہ لوگ، ان پہ ٹیکس لگا دیے جائیں، اور جو غیر مراد یافتہ لوگ ہیں ان کو سہولیات دی جائیں۔ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس کے الٹ کر کے، اور جو مراد یافتہ لوگ ہیں ان کو سہولیات دے رہی ہیں، اور غیر مراد یافتہ لوگوں پہ ٹیکس نافذ کر رہی ہیں، اور صوبائی سطح پہ ہائر ایجوکیشن کونسل تشکیل دیا جائے۔ یہی ہماری درخواست ہے اہل دانش سے، پریس سے، سوچنے والے لوگوں سے، حکومت سے، جو ہماری انتظامیہ ہے، بیوروکریسی سے، یونیورسٹی کے جو جامعات کی جو انتظامیہ ہے، کہ وہ ہمارے مطالبات رکھے حکومت کے سامنے، اداروں کے سامنے، اور اس طریقے سے جو بھرپور کیس وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 16 اور 17 کو اجلاس ہیں اس حوالے سے، اس میں ہماری یہ صورتحال جو ہے یہ بھی شامل کر دیں۔ اس موقع پہ ہم بلوچستان یونیورسٹی کے ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ 4 مہینوں سے وہ تنخواہ اور پینشن سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی یونیورسٹیاں ہیں کہ جن کے ملازمین تنخواہوں اور پینشن سے محروم ہیں۔ یہ اعلامیہ مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ قبلہ ایاز میرا نام ہے، پشاور یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر رہا ہوں، ڈین رہا ہوں، اور ابھی 6 سال میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کیا، اور وائس چانسلر بھی رہ چکا ہوں، اسلامیہ کالج کا بھی، پشاور یونیورسٹی کا بھی۔ لیکن تمام سابقہ وائس چانسلر، تمام سابقہ ڈینز، پروفیسرز، چیئرپرسنز، ڈائریکٹرز، پرنسپلز، جو ہمارے انتظامی افسران ہیں، معاون سٹاف ہے، وہ سب ہماری پشت پر ہے، اور ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے وقت نکالا. ہماری امید ہے کہ آپ ہمارے یہ جو مسائل ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارا جو درد ہے اس کو آپ اپنا درد سمجھ کے، اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کا درد سمجھ کے اس کو آپ پریس میں فروغ دیں گے. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی بنا سکے.